بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رشیا کی فوج خیرسون سے باہر نکل گئی۔ یوکرین نے کہا ماسکو موت کا شہر بنانا چاہتا ہے۔ یوکرین جنگ میں 1 لاکھ رشین سپاہی ہلاک یا زخمی ہوئے، امریکی جنرل نے کیا دعویٰ۔ مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کی لہر نہیں چلی، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں معمولی لیڈ، سینٹ کے لیے سخت مقابلہ۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ پھر شروع، عمران خان نے لاہور سے کیا ورچوئل خطاب۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام۔ ایران ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے لیس ہے، فوجی کمانڈر نے کیا دعویٰ۔ بنگلور میں کامیڈین ویر داس کا شو ملتوی، ہندو تنظیموں کے اعتراض پر فیصلہ۔ سپریم کورٹ گیان واپی کیس میں جمعے کو بینچ بنائے گی۔ انگلینڈ نے انڈیا کو ڈھا دیا، اتوار کو پاکستان کے ساتھ T20 ورلڈ کپ فائنل میں مقابلہ طے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خیرسون شہر سے باہر نکل جائیں اور ڈنیپرو ندی کے اس پار سے ڈیفنس کریں۔ یہ فوجوں کو ہٹانے کا رشیا کا اب تک کا سب سے بڑا اعلان ہے اور اسے جنگ کا ایک اہم موڑ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے ایک فوجی جنرل سرجی سروکن نے کہا کہ خیرسون شہر میں سپلائی برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سپاہیوں کی زندگیاں بچائیں گے اور ہمارے لڑنے کی صلاحیت کی حفاظت کریں گے۔ ڈنیپرو ندی کی مغربی سمت سپاہیوں کو رکھنا بیکار ہے، ان میں سے بعض سپاہیوں کا استعمال اب دوسرے محاذوں پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایسی رپورٹس ہیں کہ یوکرین کی فوج شہر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رشیا نے خیرسون کے ہزاروں شہریوں کو دوسرے مقامات پر شفٹ کیا ہے۔ سرجی شیگوف نے کہا کہ میں فوج کے اندازوں سے اتفاق کرتا ہوں اور سپاہیوں کو پیچھے ہٹانے کی تائید کرتا ہوں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ایک ایڈوائزر نے کہا کہ رشیا خیرسون کو موت کا شہر بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے رشین سپاہیوں کے باہر نکلنے کے بعد یہ بات کہی۔ یوکرین کو رشیا کے اس اعلان پر بعض شبہات بھی ہیں اور اسے ڈر ہے کہ یہ یوکرین کے سپاہیوں کو جال میں پھنسانے کی ایک چال ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ خیرسون سے پیچھے ہٹتے ہوئے رشین فوج نے کئی پلوں اور سڑکوں کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کے صدارتی ایڈوائزر نے یہ بات بتائی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک خیرسون سے باہر نکلنے کے رشیا کے اعلان پر کافی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ رشیا کے اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ رشین فوج کو بعض حقیقی مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ کے ایک فوجی جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں حملے شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 1 لاکھ رشین سپاہی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ جنرل مارک میلی نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب رشیا نے خیرسون سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین میں سفارتکاری کے امکانات کے بارے میں امریکی جنرل نے کہا کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران بات چیت کرنے سے انکار کے نتیجے میں اضافی تکلیفیں ہوئیں اور اضافی لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں۔ ہمیں بات چیت کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ نیو یارک کے اکنامک کلب سے خطاب کر رہے تھے۔ یوکرین کے سپاہیوں نے میلوف علاقے میں ایک اہم ٹاؤن پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے رشیا کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے $20.5 بلین کے اثاثے فریز کر دیے ہیں۔
ترکی کے صدر طیب ایردوان نے خیرسون سے باہر نکلنے کے رشیا کے فیصلے کا ویلکم کیا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ خیرسون کے بارے میں رشیا کا فیصلہ پازیٹیو اور امپورٹنٹ ہے۔ طیب ایردوان یوکرین جنگ کے دوران دونوں فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے بحران حل کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یوکرین جنگ کے 260 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ رشیا کی طرف سے یوکرین کے شہریوں کو رشیا شفٹ کرنا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ان لاپتہ لوگوں کو رشیا یا رشیا کے کنٹرول والے علاقوں میں لے جایا گیا ہے۔ ان میں کئی بچے ہیں جنہیں ان کے خاندانوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے G20 سمٹ میں ہزاروں لاپتہ بچوں کا مسئلہ اٹھائے گا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین G20 سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے، اس بات کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ G20 لیڈرز اگلے ہفتے انڈونیشیا کے بالی میں جمع ہو رہے ہیں۔ مغربی ملکوں نے اس سمٹ کے لیے پوٹین کو دعوت دینے پر اعتراض کیا تھا۔ یہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں کے لیڈرز کی پہلی میٹنگ ہے۔ پوٹین کے بجائے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سمٹ میں رشین ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے۔ بات کرتے ہیں امریکی الیکشنز کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مڈ ٹرم الیکشنز کے نتیجوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کی ڈیموکریٹک پارٹی نے امیدوں سے بڑھ کر مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ ریپبلکنز نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں۔ ریپبلکنز ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز پر کنٹرول کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ لیڈ بہت معمولی ہوگی۔ بائیڈن نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ان الیکشنز میں ریپبلکنز کی لہر نہیں چلی جیسا کہ اندازے لگائے جا رہے تھے۔ سینٹ پر ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کسی کا بھی قبضہ ہو سکتا ہے اور 3 مقابلے کافی سخت ہیں جن کے نتیجے آنا باقی ہے۔ ریپبلکنز اندازے لگا رہے تھے کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ان کی لہر چلے گی کیونکہ مہنگائی 40 سال کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے اور بائیڈن کی مقبولیت کا گراف بھی کم ہوا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ لوگوں نے شاید ریپبلکنز کو اس لیے سزا دی کیونکہ وہ ایبارشن کے حق کی مخالفت کر رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ اب تک کے نتیجوں سے میں نے اطمینان کی سانس لی ہے، یہ جمہوریت کے لیے اچھا دن ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگلے ہفتے دونوں پارٹیوں کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ جو بھی پارٹی ایریزونا، جارجیا اور نیواڈا میں اچھا مظاہرہ کرے گی اس کا سینٹ پر کنٹرول ہوگا۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ایریزونا ڈیموکریٹس کی گود میں جا رہی ہے جبکہ نیواڈا میں سخت مقابلہ ہے۔ جارجیا کا فیصلہ اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی امیدوار کو صاف طور پر کامیابی کے لیے 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ پینسلوینیا کی سیٹ ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مانی ہے کہ الیکشنز کے نتیجے کچھ مایوس کرنے والے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا شخصی خیال ہے کہ یہ ریپبلکنز کی بڑی کامیابی ہے۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز میں ریپبلکنز معمولی اکثریت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد عرب اور مسلم موجودگی میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ 145 مسلم امریکنز نے الیکشنز میں حصہ لیا۔ 18 ریاستوں میں 29 امریکن مسلمز قانون ساز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ یعنی ان کی پارٹی کا لانگ مارچ پھر سے شروع ہو گیا ہے، جس میں وہ حکومت کی برطرفی اور نئے الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد لانگ مارچ ایک ہفتے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف پارٹی نے پنجاب صوبے کے وزیر آباد سے مارچ پھر سے شروع کیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر عمران خان کو گولی ماری گئی تھی۔ عمران خان نے لاہور سے مارچ سے ورچوئل خطاب کیا۔ لاہور میں وہ اپنے گھر پر صحت یاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فوج کی دوسری صف کے ایک عہدیدار ان پر حملے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر بھی انگلی اٹھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آرمی آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر نے سازش میں حصہ لیا۔ فوج نے عمران خان کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ شہباز شریف حکومت نے بھی اس الزام کو رد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنائیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھنے کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف نے کہا کہ لانگ مارچ حقیقی آزادی کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ 5ویں بار بھی صدر کو چننے میں ناکام رہی۔ مئی کے بعد سے عملاً لبنان میں کوئی حکومت کام نہیں کر رہی ہے۔ اس طرح ملک کے ادارے ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ صدر مشیل اون کا ٹرم 31 اکتوبر کو ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے سیاسی خلا ہے۔ سیاسی پارٹیوں اور گروپوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وہ کیبنٹ بھی بنانے میں ناکام رہے۔ لبنان بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔
ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ فوجی کمانڈر عامر علی حاجی زادہ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ میزائل انتہائی تیز رفتار ہے اور وہ دشمن کے بڑھتے ہوئے اینٹی میزائل سسٹمز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہائپرسونک میزائلز آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے سفر کرتے ہیں اور ان کا پتہ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت نے دلت مسلمانوں اور عیسائیوں کو ریزرویشن دینے کی مخالفت کی ہے۔ حکومت نے کہا کہ عیسائی اور اسلامی سماجوں میں چھوت چھات نہیں ہوتی۔ دلت مسلمان اور عیسائی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق درج فہرست ذاتوں سے ہے اور جنہوں نے اپنا مذہب بدلا ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا۔ وزارت سماجی انصاف و امپاورمنٹ نے اپنے حلف نامے میں رنگنات مشرا کمیشن پر تنقید کی، جس نے اسلام اور عیسائیت اختیار کرنے والے دلتوں کو ایس سی درجہ دینے کی تائید کی تھی۔ حکومت نے کہا کہ یہ رپورٹ فیلڈ سٹڈی پر مبنی نہیں ہے۔ پچھلے مہینے مرکزی حکومت نے ایک 3 رکنی کمیشن بنایا تھا تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ اسلام اور عیسائیت اختیار کرنے والے ایسی کمیونٹی کے ارکان کو ایس سی درجہ دیا جائے یا نہیں۔ عیسائی اور مسلم تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ عیسائیت یا اسلام قبول کرنے والے دلتوں کو پہلے جیسا درجہ دیا جائے۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسی پابندی برابری، مذہبی آزادی اور امتیاز نہ کرنے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ مذہب بدلنے سے ان کے سماجی حالات نہیں بدل جاتے۔ بنگلور میں کامیڈین ویر داس کے شو کو ہندو تنظیموں کے اعتراض پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کچھ مہینے پہلے امریکہ میں ویر داس کے ایک شو پر تنازع پیدا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 انڈیا پائے جاتے ہیں۔ ویر داس پر الزام ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے دنیا میں انڈیا کی امیج خراب کی ہے۔ شو کینسل ہونے کے بعد ویر داس نے اپنے فین سے معافی مانگی اور کہا کہ مشکل حالات کی وجہ سے ہمیں بنگلور شو ملتوی کرنا پڑا۔ نئی تاریخوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ ہندو جن جاگرتی سمیتی نے پولیس میں اس شو کے بارے میں شکایت کی تھی۔ این آئی اے نے تمل ناڈو اور کیرلا میں کوئمبتور دھماکے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی۔ جملہ 48 مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ دھاووں کے دوران این آئی اے نے ڈیجیٹل آلات اور دستاویزات ضبط کی۔ 23 اکتوبر کو کوئمبتور میں دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا۔ مرنے والے کی پہچان مبین کی حیثیت سے کی گئی جس کا تعلق داعش یا آئسس سے بتایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ گجرات میں حکومت مخالف لہر سے بچنے کے لیے بی جے پی نے 38 موجودہ ارکان اسمبلی کو ٹکٹ نہیں دیا ہے اور نوجوانوں اور نئے چہروں کو موقع دیا ہے۔ اپنے سابق چیف منسٹر وجے روپانی اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر نتن پٹیل کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ان ناموں میں جو فہرست جاری کی گئی ہے ان کا نام شامل نہیں ہے۔ گجرات الیکشنز کے لیے بی جے پی کی پہلی لسٹ جاری کی گئی ہے۔ پٹیل لیڈر ہاردک پٹیل اور موربی کے سابق ایم ایل اے کرانتی لال امرتیا کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ پہلی لسٹ میں 69 موجودہ ایم ایل ایز کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ریاست کی 182 سیٹوں میں سے 160 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے لسٹ جاری کی۔ گجرات میں 1 اور 5 دسمبر کو 2 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد اور کاشی وشوناتھ مندر کے بارے میں جمعے کو ایک بینچ بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ ہندو فریقوں نے گیان واپی مسجد میں پائے جانے والے ایک ڈھانچے کی حفاظت سے متعلق حکم کی مدت بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ اس ڈھانچے کو ہندو فریقوں نے شیولنگ قرار دیا ہے جبکہ مسلم فریق اسے وضو خانے کا فوارہ بتاتا ہے۔ نئے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین کے حلف نامے کا نوٹ لیا جس میں 12 نومبر کے حکم کی مدت بڑھانے کی خواہش کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کل یعنی جمعے کو تیسرے پہر 3 بجے بینچ بنائیں گے۔ کرکٹ ایگریسو انگلینڈ نے ٹیم انڈیا کو ڈھا دیا اور پاکستان کے ساتھ ٹی20 ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنا مقابلہ طے کر دیا۔ انگلینڈ کے اوپنر ایلیکس بیلس نے 47 گیندوں میں 86 ناٹ آؤٹ رنز بنائے اور دوسرے اوپنر جارج بٹلر نے 49 گیندوں میں 80 ناٹ آؤٹ رنز بنائے اور 16 اوورز میں ہی 169 رن کا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ انگلینڈ کے اس غضبناک مظاہرے پر انڈین فینس پر ایڈلیڈ اوول میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اب اتوار کو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹی20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا۔ ہاردک پانڈیا نے اس سے پہلے 33 گیندوں میں 63 رنز بنائے جبکہ وراٹ کوہلی نے 50 رنز سکور کیے۔ اس کی مدد سے انڈیا نے 6 وکٹ پر 168 کا ڈیسنٹ سکور کھڑا کیا تھا۔
کرس جارڈن نے 3 وکٹ لیے۔ انڈیا ٹورنامنٹ کی فیوریٹ ٹیم تھی اور دوسری طرف پاکستان کو پہلے 2 میچوں میں شکست ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے وہ سیمی فائنل میں پہنچ پائی تھی۔ ایک دن پہلے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا۔ فائنل میچ اتوار کو میلبورن میں کھیلا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشیا کی فوج خیرسون سے باہر نکل گئی۔ یوکرین نے کہا ماسکو موت کا شہر بنانا چاہتا ہے۔ یوکرین جنگ میں 1 لاکھ رشین سپاہی ہلاک یا زخمی ہوئے، امریکی جنرل نے کیا دعویٰ۔ مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کی لہر نہیں چلی، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں معمولی لیڈ، سینٹ کے لیے سخت مقابلہ۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ پھر شروع، عمران خان نے لاہور سے کیا ورچوئل خطاب۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام۔ ایران ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے لیس ہے، فوجی کمانڈر نے کیا دعویٰ۔ بنگلور میں کامیڈین ویر داس کا شو ملتوی، ہندو تنظیموں کے اعتراض پر فیصلہ۔ سپریم کورٹ گیان واپی کیس میں جمعے کو بینچ بنائے گی۔ انگلینڈ نے انڈیا کو ڈھا دیا، اتوار کو پاکستان کے ساتھ T20 ورلڈ کپ فائنل میں مقابلہ طے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ پھر جو افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔